بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أن أقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله خالق الوجود من العدم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اما بعد، تمام قسم کی تعریف، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے، اور لاکھوں نہیں کروڑوں درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. حافظ مشرق خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو کہتے ہیں، اور مغرب کا حافظ ابو عمر ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کو کہتے ہیں. امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے اپنی تصنیف الجامع الاخلاق للراوی و آداب السامی کے اندر ایک عظیم تابعی جن کا انتقال 136 ہجری میں ہوا، رابعہ ابن ابی عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ، ان سے ایک اہم بات نقل کی ہے، یا میں کہوں گا کہ ایک بڑا ہی اہم قول نقل کیا ہے. اور وہ کیا ہے؟ رابعہ ابن ابی عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں طلباء کو نصیحت کرتے ہوئے کہ جس کے پاس تھوڑا سا بھی علم ہو، تھوڑا سا بھی، ضروری نہیں کہ بہت زیادہ علم اس کے پاس ہو، کہتے ہیں کہ اس کو یہ بات بالکل بھی زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے آپ کو ضائع کر دے. اب ضائع کرنے کا معنی کیا ہے؟ امام بہقی نے المدخل کے اندر، امام نووی رحمہ اللہ نے بستان العارفین کے اندر، ابن الملقن نے توضیح کے اندر متعدد معنی بیان کیے. تین باتیں جو ہماری موضوع سے متعلق ہے، یا تین معنی جو آپ کو یاد رکھنے ہیں، وہ یہ ہے کہ پہلا معنی علم کو ضائع کرنے کا یہ ہے کہ طالب علم کو زیب نہیں دیتا کہ وہ طلب علم کی راہ چھوڑ کر دیگر کاموں میں لگ جائے اور اپنے آپ کو ضائع کر دے، خصوصاً جب وہ قابل اور خوش فہم بھی ہو. تو وہ اسے چاہیے کہ وہ اس راستے پر ثابت قدم رہے. دوسری بات، طالب علم کو چاہیے کہ تعلیم و تعلم کے ذریعے اپنے علم کو خوب پھیلائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی موت کے ساتھ اس کا علم بھی رخصت ہو جائے، یعنی کچھ ایسا کارنامہ وہ کرے کہ اگرچہ وہ مر جائے، لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کتاب الوصیہ کے اندر ایک حدیث نقل کی کہ جو ایصال ثواب سے صدقہ جاریہ سے متعلق ہے، اور تین اعمال جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیے، اس میں ایک عمل کیا ہے؟ وہ علم جو نفع پہنچانے والا. تو کوئی ایسا کارنامہ کرے، آج کے دور میں چاہے کوئی وہ کتاب لکھ دے، چاہے وہ کچھ ایک لائبریری بنا دے، ڈیجیٹل لائبریری بنا دے، یا پھر وہ کوئی ایک رسالہ لکھ دے، ایک کتاب چاہے لکھ دے، یا پھر کوئی درس اپنا ریکارڈ کروا دے، چاہے کوئی بھی ہو، ایسے علم کی نشر و اشاعت کرے کہ اس کا علم اس کے مرنے کے بعد بھی پھیلتا رہے، اس کو وہ ضائع نہ کرے. اور تیسری بات، طالب علم اپنی اور اپنے علم کی تعظیم کرے، اسے عمراء اور دنیا داروں کے دروازوں پر نہ لے جائے، نہ ہی اسے دنیاوی مقاصد کے حصول کا ذریعہ بنائے. یہ علم کو ضائع کرنے کے مترادف ہے. اللہ اکبر. بلکہ ساتھی وہ مولانا محمد سعید جلال پوری حفظہ اللہ نے بڑی پیاری بات کہی. آپ نے کہا، اور بڑے افسوس کے ساتھ آپ نے کہا کہ بڑے افسوس کی بات ہے، المیہ ہے،
کہ دین کا طالب علم دنیاوی مال و اسباب والوں کو دیکھ کر یہ کہتا ہے کہ ان پر اللہ کا کتنا فضل ہے. یعنی اگر کوئی لڑکی کسی ایک ایسے خاتون کو دیکھتی ہے جو بے حد ہی جو ہے امیر ہے یا بے حد ہی حسین ہے، اور یہ سمجھے کہ اللہ کا اس پر بہت بڑا فضل ہے، تو یہ کیا ہے؟ المیہ ہے. یہ افسوس کی بات ہے. کیوں ساتھیو؟ اللہ نے، یعنی جو طالبہ ایسا سوچ رہی ہے یا جو طالب علم ایسا سوچ رہا ہے، اسے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے علم کو فضل عظیم قرار دیا ہے. آپ اٹھائیں سورہ نساء. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا کہ آپ ان دنیا داروں کی طرف نہ دیکھیں. شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے، بلکہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنے رسالہ کے اندر یہ بات نقل کی کہ 3 باتیں ایسی ہیں جنہیں بعض سلف اپنے ساتھیوں کو لکھ کر بھیجا کرتے تھے. اگر بندہ انہیں اپنی دل کی تختی پر نقش کر لے اور سانسوں کی تعداد کے برابر دہراتے رہے، تب بھی ان کا کچھ حق ادا نہیں کر سکتا. 3 باتیں. پہلی بات، جس نے اپنی باطن کی اصلاح کی، اللہ اس کی ظاہر کو سنوار دے گا. جس نے اللہ کے ساتھ، دوسری بات، جس نے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو درست کیا، اللہ لوگوں کے ساتھ اس کے تعلق کو درست کر دے گا. اور تیسری بات، جس نے اپنی آخرت کے لیے عمل کیا. اور یہ علم کیا ہے ساتھیوں؟ آخرت کے لیے عمل. جس نے اپنی آخرت کے لیے عمل کیا، آخرت کے لیے علم حاصل کیا، اللہ رب العزت اس کی دنیا کی پریشانیوں، اس کی دنیا کے آزمائشیں، اس کی دنیا کے جو فتن ہے، جو ملاحم ہے، جو تکالیف ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے کافی ہو جائے گا. یہی وجہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا. شیخ البانی نے الصحیح الجامع کے اندر اس حدیث کو صحیح قرار دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ان اللہ تعالیٰ یبغض کل عالم بالدنیا جاہل بالآخرہ، کہ اللہ رب العزت ہر اس شخص سے بغض رکھتا ہے، اس پر غضبناک ہوتا ہے جو دنیا سے تو خوب واقف ہے مگر آخرت سے بالکل نہ آشنا ہے. دعا کرے کہ اللہ رب العزت یہ جو محاضرہ ہے، یہ جو دروس کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوا ہے، اللہ ہم سب کو اخلاص کے ساتھ بیان کرنے کی، اخلاص کے ساتھ سننے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے. آمین. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ کے اندر ایک عجیب بات نقل کی کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہارون رشید کے پاس موجود تھے. تو ہارون رشید نے کہا کہ یا محمد ابن ادریس الشافعی، کہا کہ اے امام شافعی، یمن جو ایک بہت بڑا مسلمانوں کا علاقہ ہے، اس کو ایک قاضی کی ضرورت ہے، ایک فیصل کی ضرورت ہے، فیصلہ کرنے والے کی ضرورت ہے. تو ہارون رشید نے امام شافعی سے کہا کہ آپ ایک کام کریں، ایک آدمی کا انتخاب کریں، ہم اس کو وہاں پر مقرر کر دیں. تو امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا کہ آپ احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا انتخاب کریں، وہ اس عہدے کے لیے بالکل ایک، یعنی اس کا حق ادا کر سکتے ہیں، وہ اتنی ان کے پاس صلاحیت ہے. اور ظاہر سی بات ہے، وقت کے بہت بڑے امام تھے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. اللہ نے تمام یعنی علوم نافع، خاص کر علوم شریعہ پہ جو ہے ان کو مہارت دی تھی. بلکہ آپ اس سے اندازہ کریں کہ ائمہ اربعہ میں ان کا بھی ایک بہت بڑا مقام. تو جب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ آئے اور امام شافعی رحمہ اللہ نے یہ پرپوزل یا یہ معاملہ ان کے سامنے رکھا، وہ بہت جو ہے ناراض ہو امام احمد بن حنبل، اور انہوں نے سختی سے منع کر دیا اور کہا کہ اے امام، اے استاذ، میں آپ کے پاس علم سیکھنے کے لیے آتا ہوں، اور علم کا مقصد یہ ہے کہ دنیا سے بھاگو، آخرت کی طرف توجہ دو، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں قاضی بن جاؤں. اگر علم لینا، آپ سے علم سیکھنا مجھے نہ ہوتا تو میں آج کے بعد کبھی آپ سے بات نہیں کرتا. اللہ اکبر. یہ بات امام احمد بن حنبل نے کہی. اور امام شافعی رحمہ اللہ کافی شرمندہ بھی ہو گئے اس بات پر. امام بہقی نے بھی اس واقعے کو نقل کیا. دعا کرے اللہ رب العزت ہم سب کو جو ہے اخلاص نصیب فرمائے ساتھیوں. اور اس حدیث سے ہم اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں. آپ یاد رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا. امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ معجم الاوسط کے اندر نقل کرتے ہیں، عن سہل بن سعد قال جاء جبریل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال، کہتے ہیں سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدنا جبریل علیہ السلام تشریف لائے، اور آپ نے کیا کہا، یا محمد، آپ جو کرنا کہے، اشمع شیتا فإنک میت، آپ جو چاہے کرے لیکن آپ کو مرنا.
وَعَمَلْ مَا شِئْتَ، آپ جو چاہے عمل کریں، فَإِنَّكَ مَجْزِيٌّ، اور آپ کو جو ہے ہر عمل کے متعلق جو جیسا عمل ہوگا ویسی جزا ہوگی۔ وَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ، جسے چاہے محبت کرے، چاہے آپ بیوی سے محبت کرے، بیٹیوں سے محبت کرے، بیٹوں سے محبت کرے، دوستوں سے محبت کرے، لیکن یاد رکھے فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُمْ، آپ کو جو ہے جدا ہونا، ہمیشہ ان کے ساتھ رہنا نہیں ہے۔ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے تفسیر کے اندر ایک لطیف نقطہ بیان کیا، آپ اس نقطے کو سمجھے کہ جب کبھی قرآن مجید میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز کا حکم دیا جا رہا ہے تو بدرجہ اولا اس کا یہ مطلب ہے کہ امت کو بھی اس بات کا حکم دیا جا رہا ہے۔ یہ حقیقت میں جبریل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آپ اور ہم سے مخاطب ہو رہے ہیں۔ وَعَلَمْ أَنَّ شَرْفَ الْمُؤْمِنِ قِيَامُ اللَّيْلِ وَإِذَّهُ، کہ مومن کی شان شرف یہ ہے کہ وہ قیام اللیل کرے، اور اس کی عزت، اس کے لیے کرم، اس کے لیے جو ہے باعث سعادت یہ بات ہے کہ وہ لوگوں سے استغنا، لوگوں سے وہ جدا ہو جائے، لوگوں سے اپنی حاجتیں نہ پوری کرے، لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے۔ تو ہم بھی اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت یہ جو علم کا مرحلہ ہے ہمارے لیے آسان فرمائے، اور کما حقہ علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ فیکم۔ اب اس مختصر تمہید کے بعد، کیونکہ یہ تمہید بے حد ہی ضروری تھی، اس بات کی طرف میں آپ لوگوں کی توجہ لانا چاہوں گا۔ آیا عزیز طلبہ، اس بات کی کیوں ضرورت ہے کہ ہم ان کتابوں کو پڑھیں؟ کیونکہ ساتھیوں اس سے اندازہ لگے گا کہ اہل علم نے اس موضوع کو کتنی توجہ کے ساتھ سمجھایا ہے، اور یہ کتنا اہم موضوع۔ صحابہ کا جو مقام ہے کوئی معمولی مقام نہیں ہے ساتھی، کہ جس کو نظر انداز کر دیا جا سکے۔ ایسا مقام نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ اگر ہم اس سے ناواقف بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، نہیں، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ ہر مسلمان کے اوپر، بلکہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے تو یہاں تک کہا کہ یہ فرض ہے کہ انسان جو ہے صحابہ کی عظمت کو جانے، صحابہ کے فضائل کے متعلق پڑھے۔ بلکہ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے تو یہاں تک کہا کہ ہم صحابہ کی محبت اپنی اولاد کو اس طرح سکھاتے تھے جس طرح قرآن کا کوئی سورہ۔ کردار میں ہے روشن، افکار میں پاکی ہے، عالم میں صحابہ کی پھر شان نرالی، دھرتی کے مکی ہو کر، یعنی اس زمین کے مکی ہو کر، آپ غور کریں، زمین کے مکی ہو کر پھر رشک ملائکہ ہو، پروازوں میں بڑھ چڑھ کر پرواز انہی کی ہے، مابین میں یارانے پر کفر پہ بھاری ہے۔ یعنی یہ کیا ہے؟ رحماء بین اشداء علی الکفار رحماء بینہم، قرآن میں یاروں کی کیا نقش کشائی ہے۔ جنگل سے درندے بھی ایک حکم سے نکلے ہیں، تاریخ صحابہ کی کچھ یوں ہی مثالی۔ یہ کیا معنی ہے اس کا؟ بڑی ہی لطیف بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ جب عقبہ ابن نافع رضی اللہ تعالی عنہ افریقہ کی طرف گئے، اور بعض کتب میں جیسے امام ابن اسیر نے اور امام ابن کثیر نے بھی اور ابن عبد البر نے اور دیگر صحابہ، دیگر اہل علم میں جنہوں نے صحابہ کے طبقات پر، جیسے ابن حجر کی الصحابہ فی تمیز الصحابہ ہے، فی تمیز الصحابہ ہے، امام ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ ہے، ابن عبد البر کی الاستیاب ہے، اسد الغابہ ہے ابن اثیر کی۔ اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ جب عقبہ ابن نافع، اور غالباً افریقہ کا ذکر ہے، کہ جب وہاں پر گزرے اور ایک جنگل آیا، انہوں نے حکم دیا کہ درندوں کو حکم دیا کہ آپ یہاں سے نکل جائیں، تو پورے درندے اس جنگل سے نکل گئے۔ جنگل سے درندے بھی حکم سے نکلے ہیں۔ تاریخ صحابہ کی یوں ہی مثالی ہے، محدود نہیں ان کی توصیف زبانوں تک۔ قرآن ذرا کھولو اس تک بھی رسائی ہے، خوش بختی افروز تیری تو ایسوں کا نوکر ہے جن سے ہے خدا راضی اور مصطفیٰ بھی راضی ہے۔ تو بتانا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کا جو مقام ہے کوئی معمولی مقام نہیں ہے ساتھی۔ تو جب آپ ان کتابوں کو دیکھیں گے تو آپ کو ایک اندازہ آئے گا کہ اہل علم نے اس موضوع کو کتنی اہمیت دی ہے۔ چلے، پہلی کتاب 180 ہجری کی ہے، یہ کس نے لکھی؟ سعید بن عمر التمیمی رحمہ اللہ نے، اور ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ، جو جمل کا جو واقعہ ہوا اور کہاں سے چھپی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ متعدد مکتبات سے چھپی۔ دوسری ہے فضائل صحابہ، بلکہ شیخ ظفر الحسن مدنی حفظہ اللہ نے بھی اپنے محاضرات کے اندر یہی دعویٰ کیا ہے کہ سب سے پہلی کتاب جو صحابہ کی فضیلت پر، جو برمنگھم میں کانفرنس ہوا تھا چند بہت سال پہلے کی بات ہے، اس کے اندر آپ نے یہی دعویٰ کیا کہ جو سب سے پہلی کتاب باضابطہ صحابہ کی فضیلت پر لکھی گئی وہ یہی کتاب ہے جو فضائل صحابہ، امام ابن حنبل رحمہ اللہ۔ اور آپ دیکھیں گے اس کی تحقیق کرنے والے کون ہے؟
دکتور وسیع اللہ بن محمد عباس۔ اب یہاں پر ٹھہر کر ایک بات میں بتانا چاہوں گا، جب آپ تعجب کریں گے کہ اس کتاب کی تحقیق آپ نے کب کی، جب جوہیمان نے 1979 میں حرم پر جو ہے حملہ کیا تھا، تو اس وقت آپ نے اس کتاب کی تحقیق کی۔ بڑی دلچسپ، آپ انٹرنیٹ پر جائیں گے تو آپ کو کلپ مل جائے گی، آپ سنیں کہ کس طریقے سے شیخ کا یہ مجسٹر کا رسالہ تھا، ماسٹرز کا تھیسس تھا اس کتاب کی۔ چلے اگلے پیج پر آئیں۔ تیسری کتاب ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت پر 3 رسائل جو لکھے گئے۔ یہ کس نے لکھی؟ عبداللہ ابن محمد بن عبید المعروف ابن ابی الدنیا رحمت اللہ علیہ۔ اور دوسرا رسالہ لکھا سر سقطی رحمہ اللہ نے، اور تیسرا، یہ سر سقطی اور ہے، اور تیسرا رسالہ لکھا ابو العلی احوذی رحمہ اللہ نے۔ اچھا، یہ عاصم مصطفیٰ کی تحقیق سے جو ہے کہاں سے چھپی ہے؟ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سارے جو ہے موضوعات، ٹھیک ہے، اس کو ہم چھوڑ دیں گے۔ پھر چوتھی کتاب فضائل عثمان رضی اللہ تعالیٰ، یہاں پر میں ٹھہرنا چاہوں گا۔ فضائل عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کتابیں کیوں لکھی ساتھیوں؟ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے السیر اعلام النبلاء کے اندر بیان کیا، امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امت 4 گروہوں میں تقسیم ہو چکی ہے۔ 4، ایک جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے محبت کرنے والے اور سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے بغض رکھنے والے، بظاہر آپ کے لیے روافض ہیں، شیعہ ہیں، لیکن شیعہ اور روافض سیدنا علی سے بھی محبت نہیں رکھتے۔ اچھا، دوسرے وہ گروہ ہے جو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے محبت کرنے والے اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے بغض رکھنے والے، یہ نواصب ہے، ناصبی ہے، بظاہر وہ سیدنا عثمان سے بھی محبت نہیں کرتے، دعویٰ کرتے ہیں، وہ الگ بات ہے۔ تیسری بات، سیدنا عثمان اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ دونوں سے محبت کرنے والے، اور چوتھا سیدنا عثمان و سیدنا علی دونوں سے بغض رکھنے والے، جیسے خوارج۔ اب ابو عمر کہتے ہیں میں نے امام شافعی سے پوچھا آپ کس گروہ سے ہیں؟ تو امام شافعی رحمہ اللہ نے بڑا پیارا جواب دیا، آپ نے کہا میں ان لوگوں میں سے ہوں، یا میں ایسا بندہ ہوں جو ان لوگوں سے بغض رکھتا ہوں جو ان دونوں صحابہ میں سے کسی بھی صحابی سے بغض رکھے۔ یعنی اگر وہ سیدنا علی سے بغض رکھتا ہے تب بھی میرے نزدیک وہ مردود ہے، اور اگر وہ سیدنا عثمان سے بغض رکھتا ہے تب بھی وہ میرے نزدیک مغضوب، یعنی مردود ہے، اب مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ فضائل عثمان پر، یہ کس کی ہے؟ امام احمد بن حنبل کے جو فرزند ہے عبداللہ ابن احمد بن حنبل کی، اور یہ بھی جو ہے ابو مصعب کی تحقیق سے چھپی ہے۔ 5ویں کتاب، اگلے صفحے پہ جائیں، یہ فضائل صحابہ ہے، یہ امام احمد بن شعیب النسائی رحمہ اللہ، یہ کون ہے؟ سنن نسائی والے، ان کی یہ کتاب جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دکتور فاروق سے جو ہے ان کی تحقیق سے چھپی ہے۔ اور قصائص امیر المؤمنین علی بن ابی طالب، یہ بھی امام نسائی کی ہے، یہ اردو میں بھی چھپی ہے، میں انشاءاللہ کل بتاؤں گا آپ کو۔ سیدنا امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے سبحان اللہ صحابہ کی فضیلت پر بھی کتاب لکھی، اور اس کے علاوہ پھر الگ سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت پر بھی کتاب لکھی۔ اچھا ساتھیوں، یہاں پر ایک بات میں بیان کرنا چاہوں گا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت پر بہت سارے کتابیں آپ کو ملیں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے سیدنا علی رضی اللہ، کیونکہ منافق کی نشانی ہے کہ وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض رکھتا، تو اس وجہ سے محدثین نے آپ کے خصائص بیان کر کر یہ واضح کر دیا کہ اہل سنت سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے۔ ہاں، ہم سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو صحابی مانتے ہیں، نہ ہم ان کو معبود مانتے ہیں، نہ ہم ان کو معصوم مانتے ہیں۔ کیا مانا؟ نہ ہم ان کو خدا مانتے ہیں، نہ ہم ان کو نبی مانتے ہیں، یہ بات آپ یاد رکھیں۔ جی اگلے صفحے پہ جائیں، فضائل یہ خلفاء اربعہ پر، یہ ابو بکر احمد ابن اسحاق نیسابوری رحمۃ اللہ علیہ۔ اب آپ دیکھیں یہ ابھی ہم کس صدی میں ہیں؟ 4 صدی میں، آپ دیکھ سکتے ہیں 342۔ پھر اس کے بعد ایک اور کتاب ہے الروض الانیق، یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی۔ یہاں پر اس کتاب میں محمد ابن حاتم زنجوی البخاری رحمہ اللہ نے یہ ثابت کیا کس کی امامت؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ خلیفہ بالفضل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کا کس کا تھا؟ ابوبکر صدیق کا۔ اس کی واضح دلیل کیا ہے؟ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابوبکر نماز پڑھا،
اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امامت کوئی کر رہے ہیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود امام مقرر کیا، اور اس امام کے مصلیان کوئی اور نہیں تھے، خود سیدنا عمر، سیدنا علی، سیدنا عباس، سیدنا عبداللہ ابن عباس، یہ اہل بیت، اور سیدنا سلمان فارسی، ابو ذر غفاری، یہ صحابہ خود ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو شخص سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ نہیں مانتا، گویا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتخاب پر اعتراض کر رہا ہے، بلکہ اہدنا الصراط المستقیم، آپ سورہ نساء اٹھا کر دیکھیں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ أَنْعَمَ اللَّهُ مَعَ الَّذِينَ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ اب یہاں پر صدیقین سے مراد کون ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق۔ تو انعامات کن پر ہوئے؟ یعنی اتباع کی دعوت دی جا رہی ہے۔ سورہ فاتحہ آپ اٹھا کر دیکھ لیں کہ وہاں پر جیسے بعض مفسرین نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ خود سورہ فاتحہ میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کی طرف اشارہ۔ اگلے صفحے پہ جائیں۔ اب اس کے بعد سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو ہے فضائل، یہ کس نے لکھی؟ عمر بن احمد بن عثمان بن ایوب بن شاہین، 375 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ اور یہ کون ہے؟ یہاں پر یاد رکھیں، یہ لکھنے والے کوئی متعصب مقلدین نہیں تھے، یہ بھی بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے۔ خود ابن شاہین شجرۃ الذھب آپ اٹھا کر دیکھیں، یہاں پر لکھا آپ کو نہیں دکھے گا، آپ اٹھا کر دیکھیں، ان سے پوچھا گیا آپ کیا ہیں؟ حنفی ہے، شافی ہے، مالکی ہے، حنبلی ہے؟ ان کا جواب آج بھی مرقوم ہے، واضح طور پر کہا نہ میں شافی ہوں، نہ حنفی ہوں، نہ حنبلی ہوں، میں محمدی ہوں۔ ان کی تفسیر ابن شاہین کی چھپی ہے قطر میں، ابھی جو میوزیم لگا تھا چند دن پہلے، 18 پاروں کی تفسیر انہوں نے کی، 18 جز کی، 1000 جلدوں میں، بہت بڑے عالم۔ فضائل الصحابہ، پھر یہ کس کی؟ ابو الحسن علی ابن عمر امام دارقطنی رحمہ اللہ کی۔ اگلے صفحے پہ جائیں۔ 12ویں کتاب فضائل الصحابہ عبد الرحمن ابن محمد ابن عیسیٰ رحمہ اللہ کی۔ پھر ایک اور کتاب امام دیلمی رحمۃ اللہ علیہ، ابو القاسم عمر بن علی الدیلمی۔ پھر فضائل فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ بھی جو ہے ابو عبداللہ حاکم نیسابوری کی۔ جی اگلے صفحے پہ۔ یہاں پر ایک بات، بہت سارے لوگوں نے غلط فہمی کا شکار ہو کر یہ کہا کہ امام حاکم جو ہے رافضی تھے، حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے، امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ رافضی نہیں تھے۔ معرفت الصحابہ ابو نعیم الاصبہانی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس نام سے اور بھی کتابیں چھپی ہے۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت، ابی طالب محمد ابن علی الاشعری کی، اور اگلے صفحے پہ جائیں۔ المختصر، یہ اہل بیت، یعنی دیکھیں یہاں پر یہ بڑی دلچسپ ہے، ابو القاسم محمود بن عمر الزمخشری کی کتاب ہے، یہ کتاب میرے پاس موجود ہے الحمدللہ، اور حال ہی میں بغداد سے یہ چھپی ہے، اس کا لیٹسٹ جو ایڈیشن ہے بشر عبد المعروف کی تحقیق سے، اس کا اردو ترجمہ بھی میرے پاس موجود ہے الحمدللہ، لیکن ڈھونڈنا پڑے گا۔ اس کے اندر امام زمخشری نے صحابہ اور اہل بیت کے درمیان جو رشتہ داری تھی، یہ ریفرنس ہے، اس کے بعد ہی جتنی بھی کتابیں آپ کو ملے گی انٹرنیٹ پر، اسی کی بنیاد پر، اسی کو بنیاد بنا کر بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہے۔ اس میں انہوں نے یہ کیا کہ اہل بیت اور صحابہ کی رشتہ داریاں، اور یعنی رشتہ داری سے کیا بات ثابت ہوتی ہے؟ یہی بات کہ آپس میں محبت تھی، آپس میں کوئی بغض نہیں تھا۔ امام زمخشری نے پورے جو ہے اس کے اندر رشتہ داریاں جو موافقتیں تھی کس کے درمیان؟ اہل بیت اور صحابہ کی اولادوں کے درمیان جو رشتے وہ پورے جمع کیے۔ اچھا، 18ویں کتاب العواصم القواسم، یہ بھی بہت بہترین کتاب ہے، بلکہ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی ہی بہترین کتاب ہے۔ بعض بدبختوں نے، مجھے نام یاد ہے لیکن ہم اس کو ذکر نہیں کر رہے ہیں، انہوں نے نعوذ باللہ یہ کہا کہ یہ ناسبی ہے، حالانکہ یہ بات نہیں ہے۔ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین ہیں، بلکہ ڈاکٹر ارشد نے کہا کہ یہ کتاب کو پڑھے بغیر کوئی صحابہ کے مقام کے متعلق یا صحابہ کے دفاع میں لکھے گا تو وہ حق ادا نہیں کر پائے گا۔ العواصم القواسم، اس کا بھی اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے اور انگلش میں بھی اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ پھر ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت پر 19ویں کتاب، یہ ہے ہبۃ اللہ عسکری، ہبۃ اللہ بن عساکر کی، ابو القاسم علی ابن الحسن ابن ہبۃ اللہ بن عساکر۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کی تحقیق کے ساتھ چھپی ہے، اور کہاں سے چھپی ہے یہ بھی اس میں جو ہے رقم کر دیا گیا آپ لوگوں کی آسانی کے لیے۔ اگلے صفحے پہ جائیں۔ یہ الاربعین فی مناقب امہات المؤمنین،
یہ 40 حدیثیں جمع کی گئی ہیں. یہ بھی عبد الرحمن ابن محمد ابن الحسن ابن حبہ ابن عساکر رحمہ اللہ کی. پھر ہے منہاج القاصدین فی فضل الخلفاء الراشدین، ابو محمد عبداللہ ابن احمد ابن محمد ابن قدامہ المقدسی. یہ کتاب جو ہے ضرور پڑھیں آپ لوگ، ابن قدامہ المقدسی کی، 7ویں صدی میں ہم آ گئے. اگلے صفحے پہ جائیں. اعلام النصر المبین فی یہ کیا ہے؟ اہل صفین، یہ مشاجرات صحابہ کے متعلق ابن دہیہ الکلبی کی. اور یہ جو کتاب ہے ساتھیوں، سبحان اللہ، آپ کو دکھ رہی ہے، یہاں پر میں ٹھہرنا چاہوں گا. جی، جو یہ کتاب ہے سبحان اللہ، حافظ ضیاء الدین مقدسی رحمۃ اللہ علیہ. اور یہ کون ہے جنہوں نے احادیث المختار بھی لکھی، جو 13 جلدوں میں چھپی ہے. تو اس کے اندر آپ نے کیا کیا کہ احادیث جمع کی کہ صحابہ کے خلاف لعن طعن نہ کیا جائے. پھر اہل بیت کے اقوال نقل کی صحابہ کی شان میں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حسن ابن محمد ابن حنفیہ سے، زید ابن علی ابن حسین سے، محمد الباقر ابن علی ابن حسین سے، حسن ابن علی سے، عبداللہ ابن حسن ابن علی سے، اہل بیت سے. اور پھر واقعات نقل کیے جس میں یہ ثابت کیا کہ صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے ساتھ اللہ رب العزت نے کیا سلوک کیا اس دنیا کے اندر. اور فتاوے نقل کیے فقہا کے. جیسے حدیث آپ پہلے صفحے میں جائیں گے تو آپ کو دیکھیں گے، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعد فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم. کہ ڈرو صحابہ کے، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے متعلق، ان کو برا بھلا مت کہو، جو ان سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. بڑی معروف حدیث ہے عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ جانتے ہیں. اور بھی بہت سارے جو ہے روایت نقل کی. بلکہ ایک لطیف بات انہوں نے نقل کیا، وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، یعنی بعد میں آنے والوں کے بعد یہ ذکر کیا. بہرحال واقعات انہوں نے بہت سارے ذکر کیے. اگر آپ لوگ کہیں تو میں چند واقعات جو مجھے یاد ہے آپ لوگوں کے سامنے عرض کر دوں، ورنہ ہم اس کو چھوڑ کر آگے بڑھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو امام ضیاء الدین مقدسی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات، جو ہے پیاری تو میں نہیں کہوں گا، بڑے خوفناک جو ہے یوں سمجھے مناظر نقل کیے ہیں. ایک واقعہ جو انہوں نے اس میں نقل کیا وہ ہے صفوان رحمۃ اللہ علیہ سے. انہوں نے کہا کہ صفوان رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے شام جانے کے غرض سے ایک اونٹ خریدا تھا، کرائے پر لیا، میں کرائے پر لیا، اور کرائے پر لینے کے بعد میں شام پہنچا اور مسجد کی نماز کا وقت ہو گیا. میں مسجد میں داخل ہوا اور میں نے نماز پڑھ لی. اور جب میں نے نماز پڑھی تو میں نے ایک عجیب منظر دکھائی. کون بیان کر رہے صفوان؟ انہوں نے کہا کہ جب انہوں نے نماز مکمل کر لی تو امام صاحب اٹھے اور وہ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے، اور جیسا ہی وہ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے انہوں نے جو ہے سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر کے خلاف جو ہے بھونکنا شروع کر دیا. برے لفظ آپ استعمال کرنا اس امام نے شروع کر دیا اس بدبخت میں. اب میں وہاں سے چلے گیا، مجھے کافی جو ہے وہ مجھ پر گرا گزرا. اور صفوان کہتے ہیں کہ پھر میں اگلے سال آیا اور اسی مسجد میں آیا، لیکن وہاں پر جو پہلا امام تھا وہ نہیں تھا. اور اب میں نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد پھر امام صاحب متوجہ ہوئے، لیکن یہ دوسرے امام تھے، اور انہوں نے کہا اللہم ارحم ابا بکر و عمر، اللہ رحم کرے ابو بکر پر، عمر پر. میں بڑا تعجب سے میں نے پوچھا کہ وہ پہلا امام کہاں ہے؟ تو کہا کہ ٹھیک ہے، آپ پہلے امام سے ملنا چاہتے ہیں جو 1 سال پہلے تھا، جو سیدنا ابو بکر اور عمر پر بھوکتا تھا؟ ہاں میں اس سے ملنا چاہتا ہوں. صفوان کہتے ہیں کہ اس شخص نے مجھے ایک گھر میں داخل کیا جس میں ستون کے ساتھ، ستون پلر کو کہتے ہیں، ایک کتا باندھا ہوا تھا. کیا باندھا ہوا تھا؟ ایک کتا باندھا ہوا. تو شخص نے کہا اس کتے کو دیکھتے ہوئے، اسی شخص نے گزشتہ سال، یعنی کہا کس کو؟ صفوان کو بتا کر. صفوان کو کون لے کر گیا؟ ایک شخص وہاں کا مقامی شخص. اس کتے کو دیکھتے ہوئے کہا اس شخص نے، یعنی صفوان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، اس شخص نے گزشتہ سال تمہارے پیچھے نماز پڑھی تھی، اور تم اس وقت کس کے خلاف بھوک رہے تھے؟ سیدنا ابو بکر اور عمر کے خلاف. تو کتے نے جو ہے اشارے سے، یعنی اشارہ کرتے ہوئے کہا ہاں. تو اس شخص نے، یعنی صفوان کہتے ہیں اس شخص نے مجھ سے کہا، جو وہاں کا مقامی شخص تھا،
کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی صورت کو بگاڑ دیا، جیسا کہ اب تم دیکھ رہے کتے کی شکل میں اس کی صورت کو تبدیل کر دیا صحابہ کے خلاف برا بھلا کہنے کی وجہ سے۔ بلکہ ضیاء الدین المقدسی رحمت اللہ علیہ نے خود کہا کہ میرے ایک دوست تھے علی، ان کا نام تھا علی، اور ان کے جو والد تھے ہبت اللہ زیدانی، بڑے مشہور تھے۔ ہبت اللہ زیدانی جو ہے شیعہ تھے، لیکن بعد میں وہ سنی ہو گئے۔ تو میں نے اپنے دوست سے پوچھا، علی ضیاء الدین مقدسی کہتے ہیں، میں نے پوچھا کہ علی بتاؤ، تمہارے جو ابا تھے وہ تھے تو شیعہ، پھر سنی کیسے ہو؟ شیعہ مذہب کو ترک کیوں کر دیا؟ حالانکہ آپ کے جو عیدا اور اقربا ہے وہ اسی مذہب پر تھے۔ تو کہا کہ میرے جو والد تھے ہبت اللہ، ان کا جو دوست تھا وہ ایک دفعہ سفر پر نکلا، سفر پر نکلنے کے بعد جب وہ واپس آیا تو بیماری کی حالت میں وہ واپس پلٹا اور اسی بیماری میں وہ مر گیا۔ اور کیونکہ میرے والد اس کے دوست تھے تو انہوں نے ایک شخص کو جو ہے حکم دیا کہ اسے غسل دے۔ تو جب یہ غسل دینے والا شخص میرے والد کے دوست کے پاس پہنچا جو شیعہ تھا، تو دیکھا کہ اس کا جو جسم ہے نا پورا ہی تبدیل ہو چکا ہے، اور اتنا تبدیل، اتنا بدتر، اتنا بدبودار ہو چکا تھا کہ وہ جسم غسل دینے کے لائق نہیں تھا۔ اب جب میرے والد کو اس غسل دینے والے نے خبر دی تو میرے والد نے کہا، اس کو دیکھا میرے والد نے جا کر اس کے دوست کی لاش کو جو شیعہ تھا، اور اس نے کہا کہ اس کو جو ہے بلا غسلی دفن کر۔ اور وہ دیکھ کر میرے والد اتنا ڈر گئے کہ اللہ اکبر، اگر یہ ان کے جسم کے ساتھ ہو رہا ہے اس دنیا کے اندر، تو پھر آخرت کے اندر صحابہ کو برا بھلا کہنے والوں کا کیا حال ہوگا؟ میں نے فوراً اللہ تعالیٰ کے سامنے میں سجدہ ریز ہوا، میں نے توبہ کی اور شیعت سے میں نے اعلان برات کی۔ ضیاء الدین مقدسی رحمت اللہ علیہ جو اس واقعے کے راوی ہیں، وہ انہوں نے خود کہا کہ میں جو ہے ابو محمد عبد الحمید بن عبد الحادی سے میں نے کہا، یہ واقعہ پورا میں نے علی اپنے دوست سے تو سنا، میں نے جا کر جو ان سے کہا تو انہوں نے کہا کہ یہی واقعہ جو ہبت اللہ زیدانی نے مجھ سے بیان کیا، یعنی یہ واقعہ صحیح ہے۔ بلکہ امام مقدسی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ایک اور انہی کے ساتھی کے متعلق، جن کا نام احمد ابن سلیمان خلیلی تھا، احمد ابن سلیمان ابو العباس احمد ابن سلیمان الخلیلی، کہا کہ ہم مدینہ گئے، جب مدینہ گئے اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا فیصلہ کچھ ایسا تھا کہ ہم تنگ دست ہو گئے۔ کون کہہ رہے ہیں بات؟ احمد ابن سلیمان الخلیلی۔ اور ہم جو ہے صحابہ سے بے انتہا محبت کرتے تھے، اور صحابہ پر جو ہے ہم جو ہے سلام بھیجتے تھے۔ تو ہم ایک دفعہ وہاں پر مدینے میں ٹھہرے ہوئے تھے تو ایک شخص آیا ہمارے پاس، اور اس نے کہا کہ کیونکہ ہم فقیر تھے، غریب تھے، امام خلیلی کہتے ہیں، تو اس نے ہمیں اپنے گھر پر بلایا۔ تو ہم نے سمجھا کہ چلو بھائی اس کو ہم پر ترس آ گیا ہوگا، ہم کو وہ کچھ کھانا کھلا دے گا، تو ہم اس کے گھر میں داخل ہوئے۔ جب گھر میں داخل ہوئے اس نے دروازہ بند کر لیا اور ہمیں خوب مارا، حتیٰ کہ کہتے ہیں امام خلیلی رحمہ اللہ کہ ان کی کوہنی جو ہے ٹوٹ گئی۔ بہرحال ہم باہر نکلے اور وہاں سے بھاگے۔ جیسا ہی ہم بھاگے اس کے چند لمحات بعد ایک نوجوان ہمارے پاس آیا اور اس نے کہا، اے فقراء کی جماعت، کیا تم میں سے کوئی میت کو اچھی طرح غسل دے سکتا ہے، غسل دینا جانتا ہے؟ تو خلیلی کہتے ہیں ہاں میں جانتا ہوں۔ تو کہا چلو آپ آئے ہمارے پاس۔ اب اسی گھر کو واپس وہ لے گئے جس گھر میں ان لوگوں کی پٹائی ہوئی تھی۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ اے احمد، جس شخص نے تمہیں مارا تھا وہ میرا باپ تھا، اور وہ اب ہلاک ہو گیا ہے، اب تم اسے غسل دے دو، اور میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ میرا باپ شیعہ تھا، لیکن میں نے جو ہے اس کو دیکھا، جیسا ہی صحابہ سے محبت کرنے والے کو اس نے تکلیف دی، اللہ نے اس کو سیدھا جہنم رسید کر دیا، سیدھا وہ اللہ رب العزت نے جو زندگی کی نعمت ہے وہ نعمت سے ہی اس کو محروم کر دیا، یعنی اللہ رب العزت نے اس کو موت دے دی۔ اور میں جو ہے سنی مذہب کو قبول کرتا ہوں اور شیعہ مذہب کو میں ترک کرتا ہوں، لعنت بھیجتا ہوں اس پر۔ یہاں تک تو بات ٹھیک تھی۔ امام خلیلی کہتے ہیں کہ میں غسل دینے کے لیے، کیونکہ اب اس نے جو ہے اہل سنت کے مذہب کو قبول کر لیا، تو میں کیونکہ باپ ہے تو میں جو ہے غسل دینے کے لیے پہنچا،
لیکن جب میں نے جو ہے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم نے دیکھا اس کا جو چہرہ تھا وہ انسان کا چہرہ نہیں تھا، خنزیر سور کا چہرہ اس کا ہو چکا تھا۔ آپ دیکھیے ساتھیوں، صحابہ کی گستاخی کا انجام کیا تھا اس دنیا کے اندر۔ اللہ اکبر۔ ایک خواب بھی آپ نے نقل کیا، بڑا ہی ایمان افروز خواب ہے۔ کہتے ہیں ایک ابو محمد خراسانی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے کہا ہے کہ خراسان کا جو بادشاہ تھا اس کا ایک خادم تھا جو بڑا ہی عبادت گزار تھا، اور اس نے حج کا ارادہ کیا، بادشاہ سے اجازت بھی مانگی، اور بادشاہ جو تھا شیعہ تھا، صحابہ سے بغض رکھنے والا تھا، اس نے اجازت نہیں دی، اور کہا کہ میں اس وقت ہی تمہیں اجازت دوں گا کہ جب تم میری ایک شرط مانو۔ اچھا، شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ جب تم حج مکمل کر لو اور مدینہ جاؤ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر پہنچو تو انہیں کہنا کہ اے اللہ کے رسول، میرا مالک یعنی کون؟ بادشاہ، خراسانی بادشاہ آپ کے دونوں ساتھیوں شیخین کریمین سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا عمر سے اعلان برات کرتا ہے۔ یہ بات جا کر کہو تمہارے نبی سے کہ میں ان دونوں صحابیوں سے اعلان برات کرتا ہوں۔ اب یہ خادم جو جہاں بڑا ہی متقی تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے میں ایسا کہوں گا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے خلق کی کیفیت جانتا تھا، یعنی وہ ایسا کرنا نہیں چاہتا تھا لیکن مجبور تھا۔ تو اس نے حج مکمل کیا الحمدللہ۔ اس کے بعد وہ جب مدینہ پہنچا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی جانب گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر سیدنا عمر پر سلام پیش کیا، اور اس مالک کا جو غلیظ پیغام ہے اس نے نہیں پہنچایا۔ ظاہر سی بات ہے ایک مسلمان ایسا پیغام کیسے پہنچا سکتا ہے، وہ بھی بعد از خدا تو ہی بزرگ، قصہ قصہ مختصر اللہ کے رسول کے ساتھ۔ اس نے کہا مجھے حیا آئی اور میں قبر کے سامنے سے گزر گیا اور میں مسجد میں نماز پڑھنے لگا اور مجھے نیند لگ گئی۔ جب مجھے نیند لگی تو میں نے خواب دیکھا، اور گویا خواب ایسا تھا کہ قبر کی جو دیوار ہے وہ کھل گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، اور آپ پر سبز لباس تھا اور کستوری کی خوشبو تھی، اور سیدنا ابو بکر و سیدنا عمر دونوں جو ہے آپ کے دائیں اور بائیں جانب تھے اور ان پر بھی سبز لباس تھا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یعنی اس غلام سے پوچھا کہ تم نے اپنے مالک اپنے اس بادشاہ کا پیغام کیوں نہیں پہنچایا؟ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حیا آتی ہے کہ میں آپ کے ان دو ساتھیوں کے بارے میں آپ کو ایسا پیغام کیسے سناؤں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ خوب جان لو کہ تم حج کرو گے اور بخیریت خراسان واپس پلٹو گے اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ بس جب تم اس مالک کے پاس جاؤ، اس بدبخت بادشاہ کے پاس، بدبخت میرے الفاظ ہیں، تم اس مالک کے پاس جاؤ تو اسے کہنا اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول تم سے بری ہے جیسے تم ابو بکر عمر سے بری۔ خوب جان لو جب تم واپس پلٹو گے تو تمہاری واپس کے چوتھے روز وہ ہلاک ہو جائے گا۔ خوب جان لو کہ ہلاک ہونے سے قبل اس کے چہرے پر زخم ہو۔ خواب سے جیسا ہی وہ بیدار ہوا، اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب، اور پھر اس میں سیدنا ابوبکر اور سیدنا عمر کی زیارت اس کو نصیب، اور وہ خراسان لوٹ گیا۔ جب وہ خراسان لوٹا 2 دن تو وہ بدبخت بادشاہ خاموش رہا۔ تیسرے دن کہنے لگا کہ کیا تم نے میرا پیغام پہنچایا؟ تو پورا جو ہے خواب اس خادم نے سنا دیا۔ اب وہ بادشاہ جو بڑا ہی متکبر تھا، مغرور تھا، وہ ہنس پڑا، کہنے لگا ہم ان سے اعلان برات کرتے ہیں، وہ ہم سے اعلان برات کرتے ہیں، بس ہم آرام میں ہیں، جاؤ۔ کہتے ہیں وہ خادم کہتا ہے میں نے اپنے دل میں کہا ہے اللہ کے دشمن، ان قریب تم جان لو گے کہ کیا ہونے والا ہے تمہارے ساتھ۔ اور جب چوتھا دن ہوا تو اس کے چہرے پر ایسے زخم ظاہر ہوئے کہ اس کی تکلیف کے باعث وہ وہیں پر اس نے دم توڑ، یعنی روح کی قبض ہوئی، اور ظہر سے قبل سے دفنا دیا گیا۔ تو بتانا مقصد یہ ہے ساتھیوں کہ جو صحابہ کی گستاخی کرنے والے ہیں دنیا اور آخرت دونوں جہاں جو ہے وہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یہ اصل بات۔ یہ پورے واقعات اور بھی اگر آپ پڑھنا چاہیں تو اس کتاب کے اندر حافظ ضیاء الدین مقدسی کی کتاب کے اندر یہ پورے واقعات آپ کو ملیں گے۔ جی اگلے صفحے پہ جائیں، اگلے صفحے پہ جائیں۔ پھر
ابھی دیکھیے معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق جو سوال ہوا، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ان کے متعلق کہا؟ شیخ صالح المنجد نے ایک فتویٰ جو ہے وہ جمع کر لیا۔ پھر اہل بیت کے حقوق کیا ہے اہل سنت اور اہل بدعت کے درمیان، یہ بھی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے بڑا ہی علمی کارنامہ کیا ہے، اور یوں سمجھے آپ یہ روافضوں کے خلاف بہت کم علماء نے جو کام، بہت علماء نے کام کیا ہے، لیکن جو نمایاں کام ہے وہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ جی اگلے صفحے پہ جائیں۔ منہاج السنہ نبویہ فی نقص الکلام شیعہ والقدریہ، یہ تو بڑی معروف کتاب ہے، یہ کتاب پڑھنے کے لائق ہے اور پڑھنا بھی چاہیے۔ بلکہ بعض علماء نے لکھا ہے، صاحب احسن المقال نے کہی ہے یہ بات، کہ دو کتابیں اگر آپ پڑھ لیں روافض کے متعلق تو آپ کے لیے کافی ہے، منہاج السنہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی، اور تحفہ اثنا عشریہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی۔ جی اگلے صفحے پہ جائیں۔ جی صحابہ کے سب، یعنی صحابہ کے خلاف جو سب کو شتم کرتے ہیں ان کا کیا حکم ہے، یہ ابن تیمیہ، ابن حجر الحیثمی، ابن عابدین، ان کے جو ہے پورے فتاوے جمع کیے گئے ہیں، اور ابو معاویہ ابن محمد کی طرف سے۔ جی عشر مبشرہ کی فضیلت، یہ برہان الدین ابراہیم عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ۔ کل کسی نے پوچھا بھی تھا مجھ سے کہ آیا جو آپ نے کہا ہے وہ کہاں تک درست ہے؟ دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ ہم نے جو بات کہی ہے وہ میں دوبارہ عرض کر دوں، اور بڑے ہی وضوح کے ساتھ، کہ آپ کبھی بھی دیکھیں گے تو آپ کو 10 نام ملیں گے: ابو بکر، عمر، عثمان، علی، سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن ابن عوف، طلحہ، زبیر، ابو عبیدہ ابن جراح، سعید ابن زید، رضوان اللہ تعالی اجمعین۔ لیکن اگر آپ امام ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب السنہ، جو امام ابو بکر خلال بھی آپ دیکھیں گے، اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 286، تو وہاں بھی حدیث میں 9 نام ذکر کیے گئے، اور 10واں جو ہے یہ کہا گیا ہے کہ وہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور آپ دیکھیں گے بہت سارے طرق، چاہے وہ ابو داؤد آپ اٹھا لیں، ترمذی، ابن ماجہ، امام طبرانی کی معجم الکبیر، امام خیثمہ رحمہ اللہ کی جز کو آپ اٹھا لیں، تو وہاں پر بھی آپ کو 9 ملیں گے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا نام آپ کو نہیں ملے گا، جو البتہ جو حمید ابن عبد الرحمن کی حدیث ہے اس میں آپ کو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ملے گا، لیکن بہت سارے حدیث کتابوں میں ان کا ذکر بہت اس موضوع سے متعلق وہاں پر یہ نام نہیں ملے گا۔ بہرحال یہ بات ہم نے نقل کی۔ جی اس کا یہ مطلب خطان نہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک سیدنا ابو عبیدہ کو ہم اہل جنت میں سے نہیں مانتے، نعوذ باللہ من، یہ خطان اس کا مطلب نہیں، استغفر اللہ۔ جی اگلے صفحے پہ جائیں۔ ہاں یہ بھی جو ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے فضیلت پر جو کتاب لکھی ہے، الامیر ابو الحسن علی ابن بلبان وفت کس کی تحقیق سے چھپی ہے؟ محی الدین مستوکی۔ پھر ہے اور ایک کتاب ابی ادریس یحییٰ ابن حمزہ الزیدی کی، پھر ہے پھر یوسف ابن محمد العبادی کی۔ اگلے صفحے پہ جائیں۔ اور یہ ہے شمس الدین محمد ابن الجزری رحمہ اللہ کی کتاب، اور پھر اس کے بعد یوسف ابن حسن عبد الحادی الحنبلی، یہ ابن المبرد، یہ جو کتاب الفروع ہے ابن المبرد، انہوں نے بھی جو ہے زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ کی فضیلت پر کتاب لکھی۔ پھر عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی فضیلت پر، یہ بھی ابن المبرد کی ہے، ابن مبرد یا مبرد ہو سکتا ہے، تلفظ میں مجھ سے غلطی ہو۔ جی اگلے صفحے پہ جائیں۔ پھر سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر کی فضیلت پر امام سیوطی نے تو بہت ساری کتابیں لکھی، یہ بھی ہے اہل بیت کی فضیلت پر امام سیوطی کی اور ایک کتاب۔ جی اگلے صفحے پہ جائیں۔ یہ امام سیوطی کی، ایک امام ذہبی رحمہ اللہ کی بہت ساری کتابیں اس میں چھوٹ گئی ہے، انشاءاللہ میں کل اس کو کور کروں گا۔ جیسے یہ جو ہے الغرر فی فضائل عمر، امام ذہبی کی بھی اسی موضوع پر کتاب ہے، وہ ذکر نہیں ہوئی یہاں پر، تو امام سیوطی نے لکھی۔ پھر یہ سیدنا معاویہ، یہ کتاب آپ نوٹ کر لیں، تو پھر الجنان واللسان سلیم معاویہ تو سفیان، ہاں یہ نوٹ کر لیں، یہ کافی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی دفاع میں بہت ہی یعنی اچھی کتاب ہے، ابن حجر الہیثمی کی، اسقلانی نہیں، ابن حجر الہیثمی۔ جی اگلے صفحے پہ جائیں۔ پھر ایک ہے ابن حجر الہیثمی کی، وہی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے دفاع پہ، اور پھر روافظ کے
الصواعق المحرقہ یہ بھی جو ہے ابن حجر الہیثمی کی ہے. اگلے صفحے پہ جائیں، شیخ مصطفیٰ ادوی کی تحقیق پہ چھپی ہے. اور ایک ہے امام محمد الزیدی رحمہ اللہ کی، اور پھر ہے ابی علی آلوسی رحمہ اللہ کی، پھر عبدالعزیز بن احمد بن حامد رحمہ اللہ کی. جی اگلے صفحے پہ جائیں. اور یہ ہے 47 عثمان بن سند الوائلی رحمہ اللہ کی، پھر ارشاد الغبی، اور ایک ہے قاضی شوکانی رحمہ اللہ کی. یہ بھی کتاب جو ہے انگلش میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے. پھر ہے محمد بن علی شوکانی رحمہ اللہ کی، یہ بھی اگلے صفحے پہ آ جائے. قاضی شوکانی کتابیں بھی جو ہے پڑھنے کے لائق ہے. اور پھر ہے امام دمشقی کی، پھر امام شکری آلوسی کی. اگلے صفحے پہ جائے. یہ آخری کتاب ہے الاسالب، یہ جو ہے امام نبھانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، صحابہ کے جو ہے دفاع میں اور روافظ کے رد میں. اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں، لیکن ہم یہیں پر اکتفا کرتے ہیں. کل انشاءاللہ، یہ تو کل انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اور بھی جو کتابیں جو اہم ہیں آپ کے سامنے رکھیں. تو آپ دیکھیں گے 11 صدیوں تک جو کتابیں لکھی گئی، یا 14 صدیوں تک جو کتابیں لکھی گئی صحابہ کے دفاع میں، صحابہ کی فضیلت پر، ایک مختصر خاکہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا. کل انشاءاللہ کوشش ہم کریں گے، کیونکہ یہ عربی میں ہے، بعض طلبہ عربی نہیں جانتے، لیکن میں یہی نصیحت کروں گا کہ عربی آپ سیکھیں اور جلد سے جلد سیکھنے کی کوشش کریں، تاکہ ان کتابوں سے فائدہ آپ اٹھا سکیں. ٹھیک ہے؟ اچھا، تو کل انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ جو اردو میں بھی بہت ساری اہم کتابیں اس موضوع پر لکھی گئی وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں، تاکہ ایک خاکہ پیش ہو جائے. یہ تمام کتابیں ہمارے سامنے رہے گی انشاءاللہ. ہم اس کو سامنے رکھ کر ہمارے دروس کا جو ہے تیسرے درس سے جو ہے ہم متن کا آغاز کریں گے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.